الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلا مقدار حاضرین کرام، عزیز ساتھی و دین بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے. دنیا میں جیسے زندگی گزاریں گے، آخرت میں ویسے ہی اس کا بدلہ پائیں گے. آخرت میں نجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایمان کو اور عمل صالح کو ضروری قرار دیا گیا ہے. ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی بھی شخص آخرت میں نجات پا نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بن نہیں سکتا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایمان اور عمل صالح انسانی کامیابی کے لیے شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے. اس کے بغیر آخرت میں نجات کا تصور ممکن نہیں. چنانچہ پوری انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بار بار یہ توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ. اسی میں تمہاری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی نجات بھی ہے. اہل ایمان خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی توفیق سے انہیں ایمان والوں میں شامل فرمایا ہے. ورنہ دنیا میں کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے. اس وقت بھی کروڑوں کروڑوں انسان دنیا میں موجود ہیں اور آئندہ یہ نہیں رہیں گے، پھر آئندہ آئیں گے اور وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. مگر یہ تمام انسانوں میں کامیاب وہ انسان ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. مردوں اور عورتوں میں سے جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے، انہیں دنیا کی پاکیزہ زندگی سے ہم نوازیں گے. اور پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخرت کو ان کے لیے نجات ہے اور کامیابی. دنیا میں پاکیزہ زندگی کے لیے ایمان اعمال صالحہ ضروری ہے اور آخرت میں نجات اور جنت کے حصول کے لیے بھی ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے. اعمال صالحہ جب آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے جناب میں قبول ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ علماء نے دو طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا.
اللہ کے نواہی سے بچتے رہنا، یہ خود اعمال صالحہ ہے۔ اور اس نیت سے عمل کرتے رہنا اور اس اعتماد کے ساتھ عمل کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور حدیث میں جیسے کہا گیا کہ بندہ اپنے رب کے مطابق جیسے گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ کے مطابق بندے کو اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہوئے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ قبول ہے، انشاءاللہ قبول ہے۔ اور دوسرے اعمال صالحہ کی قبولیت کا جو پتہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اعمال صالحہ کے بعد دیگر اعمال صالحہ کی اگر اسے توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پچھلے کیے گئے اعمال صالحہ قبول ہے۔ وہ قبول ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اعمال صالحہ کی توفیق سے اسے نوازا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز پر بھی لبیک کہا، تو یہ ظہر کی نماز پر لبیک کہنا اس بات کی علامت ہے کہ فجر آپ کی قبول ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر کی نماز پر لبیک نہیں کہا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فجر کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید عبادت کی توفیق آپ سے چھینا۔ یہی معاملہ اہل علم نے حج کے بارے میں بتایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو حج فرض ہے، حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہونا چاہیے، اعمال صالحہ کا وہ حریص ہونا چاہیے، اس کی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے، اس کی زبان بولے تو سچ بولے، اس کے قدم اٹھے تو درست جگہ پر اٹھے، اور وہ کچھ اپنے دین میں سوچے تو اچھائی سوچے، برائی اس کے دل میں نہ آئے۔ اگر اس کی زندگی کروٹ لیتی ہے اور راہ راست پر وہ گزارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج قبول ہو گئی۔ اور حج کر کے واپس آنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں صالح انقلاب برپا نہیں ہوا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ حج تو کیا ہے، اپنے پیسے تو وہ خرچ کیا ہے، اپنے وقت کو تو وہ لگایا ہے، لیکن وہ حج اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے یہ ایک ترازو مقرر کیا گیا ہے۔ اعمال صالحہ اختیار کرنا ہے۔ اعمال صالحہ اختیار کرنے کے لیے اہل علم نے کئی چیزیں بتائی، وقت نہیں ہے ان تمام چیزوں کے ذکر کا، دو چار چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اعمال صالحہ کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ دنیا میں ایسے بے شمار انسان ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے کاموں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ تو اہل ایمان کے لیے ہی مختص کر دیا گیا ہے۔ معمولی بھی اگر وہ اچھا عمل کریں گے ان کے لیے آخرت میں بدلہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قاعدہ اللہ نے بتا دیا ہے، اگر تم ذرہ برابر مثقال برابر بھی اگر تم اعمال صالحہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں آخرت کو اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اگر مثقال کے برابر تم برا عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لائیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے ایمان ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے حریص رہے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے چلے گئے وہ کامیاب ہیں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے پہلی چیز ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے لیے محبت الہی ضروری ہے۔ بغیر محبت الہی کے آدمی اعمال صالحہ کا حریص نہ مل سکتا۔ جب تک اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگوزی نہیں ہے
اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں جہاں پوشی نہیں ہے وہ ہمارے صالحہ کی حدیث میں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان سے ہوتی ہے. اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات کے علاوہ قرآن کریم سامنے رکھ دیا ہے. قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت تو آپ دیکھتے چلے جاؤ. اصل میں وہ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے. اور بعض وقت سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ویسے نہیں سمجھتے جیسے سمجھنا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کے پڑھنا بھی ہے اور اس طرح سمجھ کے پڑھنا ہے جس طرح سمجھ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے لیے حدیث بھی پڑھنا ہے. قرآن کے نزول کا اصل مقصد عملی زندگی میں انقلاب لانا، لیکن ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو گئی. اور لوگ صرف قرآن کریم پڑھنے پر ہی توجہ دیتے، حالانکہ قرآن کریم پڑھنے پر بھی توجہ دینا چاہیے. لفظ پر غور کیجیے گا، قرآن کریم صرف پڑھنے پر ہی توجہ نہیں دینا چاہیے، پڑھنے پر بھی توجہ دینا چاہیے اور قرآن کریم صحیح پڑھنا. حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بلکہ بر صغیر کے بہت ہی معتبر عالم تھے گزرے ہیں. بلکہ اگر یہ بات کہوں تو بڑی نہیں ہوگی کہ ہندوستان کے اندر تجوید کو عام کرنے میں انہیں کا دخل رہا. کافی جستجو اور کافی انہوں نے محنت کی ہے، ورنہ تجوید سے ہم لوگ واقف نہیں تھے. اور تجوید کے لیے یہ سمن قرآن پڑھا کرتے ہیں. سمن قرآن تو اردو سیکھنے کے لیے ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رائج کیا. آپ ایک دفعہ حیدرآباد آئے تھے اور کسی صاحب کے یہاں قیام کرنا ہوا اور لفٹ سے تیسرے یا چوتھے منزل پہ چڑھنا تھا. آپ وہ میزبان کے ساتھ ہو گئے اور لفٹ چلے گئی. تو آپ نے میزبان سے پوچھا یہ لفٹ بڑا کشادہ ہے، بڑا اچھا ہے. اور میزبان اگر سے کہ آپ کا ادب و احترام کرتا تھا، لیکن اس نے فوراً حضرت کو ٹوک دیا اور کہا کہ حضرت یہ لفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے. لفٹ کہتے ہیں بائیں کو، اور یہ تو لفٹ ہے جو مجھے اور آپ کو جو اٹھا کر اوپر لے جا رہا ہے. اور پروننسیشن اگر آپ غلط کہیں گے اور تلفظ اگر غلط ہوگا تو ہمارے کان سے گانے کہتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے حضرت کو ٹوکا، حضرت کو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ جملہ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے، میں بھی جانتا ہوں لفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنی عمر تمہاری گزر گئی، ایک جملہ میں نے غلط کہا تھا، تم نے مجھے ٹوک دیا، پکڑ دیا اور پوری زندگی قرآن غلط پڑھتے آ گئے. اگر اللہ پکڑ لے تو کیا جواب دیں گے؟ کبھی آپ نے قرآن کی صحیح پڑھنے کی طرف توجہ دی؟ مجھے صرف اس طرف توجہ دلانا تھا، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو قرآن کریم ہمیں پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا. اور اس سلسلے میں بچوں کے لیے بھی، اور وہ یہ بھی ہمارا مزاج ہے، معاف کیجیے گا، ہم صرف بچوں کو اچھا قرآن پڑھانا چاہتے ہیں لیکن خود اچھا پڑھنا نہیں چاہتے. اور کہتے ہیں کہ ہماری عمر تو گزر گئی ہے، اب بچوں کی تعلیم کے لیے کسی کی عمر کی قید نہیں ہے. کمانے کے لیے کوئی شخص نہیں کہتا کہ میری عمر تو 70 سال گزر گیا، مجھے پھر کیا کمانا ہے. نہیں، آخری سانس تک کمانے کی آدمی فکر کرے گا اور آخرت کمانے کے لیے آدمی کہے گا کہ نہیں ابھی میری عمر ختم ہو. قرآن کریم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، بلکہ دینی علوم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. اہل علم فرماتے ہیں من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر یا جھولے سے لے کر قبر کی گود تک علم سیکھتے رہنا، علم کی حدیث رہنا. اسی وجہ سے بات اہل علم کے بارے میں ہے کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، ان کے سینے پر حدیث کی کتاب موجود ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ انتقال کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے، بالکل جو ہے جس طرح مرد پر آپ ہے، پھر یہ حدیث کی کتاب آپ کے سینے پر کیوں ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی بات مل جائے اور میرے علم میں اضافہ ہو جائے. علم کے سلسلے میں یہ سماجی ہونی چاہیے. اللہ کی محبت اعمال صالحات کے لیے ضروری ہے، خشیت الہی بھی ضروری ہے. اللہ کا خوف جب تک دل میں نہیں ہوگا اعمال صالحات میں اختیار نہیں ہے. اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بسا
اوقات شوق سے کام نہیں چلے گا تو خوف سے کام چلتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہے، اللہ نے شوق بھی دلایا ہے بندوں کو اور خوف بھی دلایا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سزائیں ملیں گی۔ قرآن نے شوق بھی دلایا ہے اور خوف بھی دلایا ہے۔ خشیت الہی ضروری ہے دل کے اندر۔ خشیت الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، بلکہ خشیت الہی کا مطلب یہ کہ احترام اور عظمت دل کے اندر پیدا ہو، یہ ہے اصل خشیت کے معنی۔ خشیت آپ کے دل کے اندر پیدا کرے، ہمارے صالحہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اہل علم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل بھی ضروری ہے، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سفینہ نوح میں سوار ہونے والے اللہ کے عذاب سے بچ گئے، کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سفینہ نوح جیسی۔ آپ کی زندگی کو فالو کر لیجئے، آپ کی سنتوں پر عمل کر لیجئے، گویا کہ آپ محفوظ کشتی میں سوار ہیں، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کے سلسلے میں حضرات صحابہ کو شوق دلایا، محبت دلائی اور انہیں توجہ دلائی، اور صرف زبانی اکتفا نہیں فرمایا، عملی اعتبار سے آپ نے انہیں کر کے دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام خود کر کے بتاتے تھے کہ ایسے کرنا۔ بعض صحابہ تو صرف آپ کے ساتھ اسی لیے لگے ہوئے رہتے تھے کہ آپ کے ہر مطلب حرکت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور کیسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحابہ اسے بھی دیکھتے تھے کہ حضور کا وضو کیسے ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو حضور کیسے داخل ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو حضور کیسے باہر نکل رہے ہیں، مسجد میں آپ قیام فرما رہے ہیں تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ حضرت کو بھی حضرات صحابہ دیکھتے ہیں۔ حضور نے موقع پہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل پسند ہے جو اگرچہ کہ تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ کیا گیا اور پابندی سے کیا گیا۔ رمضان مبارک آ گیا، روزانہ تہجد کی آپ نے نماز پڑھ لی، جیسے عید کا چاند نظر آ گیا تہجد غائب سب ہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ روزانہ 2 رکعت نفل ہی پڑھیے، روزانہ 1 رکوع قرآن کی تلاوت ہی کیجیے، لیکن مداومت کے ساتھ کیجیے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برگزیدہ بندوں میں شمار فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ عمل کر کے وہ مقام تک پہنچے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین اعمال صالحہ اختیار کر کے اللہ کے مقرر اور محبوب بندے بنے تھے۔ زندگی باقی ہے تو موقع بھی ہے اعمال صالحہ کی طرف ہمیں جو قدم بڑھانا ہے اور اس کا حریص بننا ہے، رغبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ بقیہ جو زندگی بچ گئی ہے وہ زندگی کامیاب ہو جائے اور کام کے اندر وہ زندگی گزر جائے، ورنہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی کے اوپر جو بلبلا آپ دیکھتے ہیں لمحے تو لمحے کے لیے رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کی زندگی کی کہانی کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، کب تک یہ زمین پر چلے گا اور کب یہ زمین کے نیچے پہنچ جائے گا معلوم نہیں۔ اور دوسروں پر بھروسہ مت کیجیے گا، جب تک زندہ ہے اپنی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے، دنیا کمانے کے سلسلے میں دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے، آخرت کے سلسلے میں دوسروں پر بھروسہ کرتے۔ دنیا کمانے میں کبھی بھروسہ نہیں کرتے، ایک دوسرا کی دکان مت جائیے، باپ بیمار بھی ہے تو سب کو پٹی باندھ کر دکان جائے گا، کہے گا کہ بچوں پر اگر میں بھروسہ کروں گا دکان ادھر ہو جائے گی۔ اور آخرت کے جو نامحدود زندگی ہے وہ اولاد پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں میرے مرنے کے بعد یہ جتنی جائیداد ہے ان میں سے کچھ تو اولاد سے سلطان خیرات کرے گی۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد صحیح معنی میں جنازے میں شریک بھی ہوں گے، نماز بھی آپ کی صحیح ادا ہوگی، یا آپ کے مرنے کے بعد کتنے ہوتے کسان سوال اس میں پتا نہیں، لوگ اتنے بزی ہو گئے خوشی ہوتا۔ یہ تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، مبارکبادی کے پیغامات کے واٹس ایپ کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو گیا تعزیتی پیغامات کے واٹس ایپ کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو رہا، قبرستان میں کوئی نہیں، اتنا ٹائم اس کے پاس مرنے والا مر گیا، بات ختم ہو گیا۔
اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کی قدر کیجیے اور اعمال صالحہ کے حریص بنیے. اور یاد رکھیے جب آنکھ کھلے گی تب پتا چلے گا کہ میں نے کیا عمل کیا تھا. آپ چونک رہے ہوں گے کہ آنکھ تو کھلی ہوئی نہیں، یہ آنکھ بند ہے. آنکھ جب ہماری بند ہوگی دنیا کی تو آخرت کی آنکھ کھلے گی تب پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، کیا کروایا. تو وہاں کے انعام کو دیکھنے کے لیے اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا میں جدوجہد کرنا ہے اور کوششیں کرنا ہے، اور جو لوگ کر کے گئے ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سفر کو درست کرتے ہوئے سن